الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان گرامی، ماہ اذا ماہ محرم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 2 مہینہ 8 دن جاری اور ساری رہے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہم گنہگار بندوں کی مغفرت کا یہ ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا ہے. عزائے سید الشہداء مجلس امام حسین علیہ السلام ایک عظیم اہمیت کے حامل ہے. اور میں نے کل ذکر کیا کہ مجلس حسین عاقلوں کی نشستگاہ ہے. یہاں عقل مند آتے ہیں، بیوقوف اور جاہلوں کا یہاں گزارا نہیں ہے. اس کی دلیل جو ہے وہ چھٹے امام کی حدیث سے کہ من بکا علی الحسین و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ. من جو ہے عربی گرامر اور قانون کے حساب سے عقل مندوں کے لیے، جو ذوی العقول ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لہذا حسین پر جو روئے گا یا رلائے گا یا رونے جیسی صورت بنائے گا، جنت اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی، کتنی آسان چیز ہے جنت. دنیا تلاش کر رہی ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے ہمیں جنت ملے گی، ہمیں سورگ ملے گا، ہم وہاں جائیں گے آرام اور سکون سے رہیں گے. یہاں پر کتنی آسان جنت قرار دی گئی ہے کہ تم حسین کی مجلس میں آ جاؤ، حسین کا ذکر سنو، ان کی مصیبت کو سنو، اور ایک قطرہ تمہاری آنکھ سے آنسو آ جائے تو تمہارے اوپر جنت کیا ہے؟ واجب ہو جائے گی. عزیزان گرامی، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حسین پر ایمان لائے، حسین کو اپنا ہادی برحق مانا، حسین مظلوم کی مصیبت کو جب کبھی جہاں کہیں بھی سنتے ہیں حسین کی مظلومیت پر رو دیتے ہیں. مگر امام نے عجیب جملہ فرمایا کہ وہ جو میرے اوپر ایمان لائے، میں انہی کی بات نہیں کرتا، بلکہ میرے عزاداروں کے لیے اگر غیروں نے بھی کوئی کام انجام دیا ہے تو میں بھی اسے اجر و ثواب دوں گا. سوچئے آپ، یعنی امام حسین علیہ السلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہیں. آپ شہر کو چھوڑیے، دیہاتوں میں جائیے، جا کر کے دیکھیے کس طریقے سے عزائے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو مسلم نہیں، غیر مسلم جو ہے تعزیہ داری کے ساتھ، سبیل کے ساتھ، تمام چیزیں جو ہیں مظلوم حسین کے لیے کیا ہے؟ مناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے بہت بڑے داتا ہیں. کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جب بھی ہم کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں ضرور ملتا ہے. لہذا دنیا غرض کے ماتحت زندگی گزارتی ہے، اور جس سے غرض ہوتی ہے اس کی چوکھٹ پہ سر کو انسان جھکاتا ہے. لہذا جس کو امام حسین نے دیا ہے وہ انہوں نے آگے ترویج بھی کی ہے، آگے اس کی تبلیغ بھی کی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ پریشانی ہے، تمہاری یہ مشکلات ہیں، تم بلائے
ستم یعنی گرفتار بلا ہو، دیکھو کہیں نہ جانا، محرم قریب ہے، جا کر کے تعزیے پر یہ دعا مانگ لینا، تمہاری دعا انشاءاللہ کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں جو اللہ نے ہمارے مقدر میں عزائے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین لکھا ہے، لیکن اس کا اہتمام، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عظمت، اس کی بالادگی کو ہمیں اور آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جب مجلس میں آ جائیں تو سارے خیالات جو باطل ہوتے ہیں اس کو امام بارگاہ کے دروازے پر چھوڑ کر کے آ جائیں۔ بعض اوقات مجھے شکایت بھی ملی اس بات کی کہ نوجوان آتے ہیں، مجلس یہاں پر ہوتی ہے، مگر کیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے کہیں گوشے کنار میں یا کہیں پر بھی جو ہے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، کھیلنے کے لیے بہت سارے وقت پڑے ہوئے ہیں، سال ہا سال پڑے ہوئے ہیں، مگر مقدر میں یہ جو 10 دن تمہارے آیا ہے اسے یوں ہی رائگاں اور ضائع اور برباد نہ کرنا، اس لیے کہ جانے کے بعد سب نمازی ملیں گے، سب روزے دار ملیں گے، مگر عزائے سید الشہداء برپا کرنے والے بڑے کم ملیں گے، بڑے کم ملیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے، یہ کھیل کود کا وقت نہیں ہے اور یہ مقام اور یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ہمیں اور آپ کو تھوڑی بہت تاریخ پڑھنی چاہیے، روایات پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمارے علم میں یہ بات آئے کہ آیا ہم جہاں جا رہے ہیں وہ مقام کون سا مقام ہے، وہ جگہ کون سی جگہ ہے۔ میں نے حدیث سنائی تھی کہ انہو قبۃ الحسین، یعنی مراد کیا ہے کہ مجلس حسین قبہ حسین ہے، یعنی آپ جب روایت میں تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ قبہ حسین اس مقام کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام دفن ہے۔ اور وہاں جا کر کے دیکھیے گا تو ایک گولائی میں جو ہے جسے ہم اور آپ گنبد کہتے ہیں، اس قبے میں آ کر کے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اس مجلس حسین کو قبۃ الحسین اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام حاضر ہیں، لہٰذا جب مجلس میں آ گئے ہو تو یہاں سے دستے خالی نہیں جاؤ گے، جو بھی دلی مراد مانگو گے تصدق امام حسین علیہ السلام میں اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھیل کود کے لیے بہت سارے وقت پڑے ہوئے ہیں۔ اے میرے نوجوان اور جوانوں، یہاں کی عظمت کو سمجھو۔ کیا بی بی زہرا کی نظر آپ پر نہیں ہوگی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی آپ پر نظر نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو وہ دعا دے کر کے جا رہے ہوں گے؟ کیا ان کی دکھیاری ماں آپ کے لیے دعائے خیر کر کے جا رہی ہوں گی؟ آیا آپ نے اس مقام کو کیا سمجھا؟ یہ عبادت عظمیٰ ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ اور تصور اور خیال نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے عزائے سید الشہداء کی اہمیت کو سمجھا کہ آیا عزائے سید الشہداء ہے کیا، مجلس حسین ہے کیا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور امام حسین علیہ السلام نے آ کر کے بے نفس نفیس ان کی امداد فرمائی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ یہ ایران کا واقعہ ہے، میں نے دیکھا نہیں مگر ذاکر و خطیب سے سنا۔ غور سے سنیے گا حسین ہیں کیا، اور کس طریقے سے ہماری حسین مدد فرماتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمارے اوپر امام حسین علیہ السلام کی نظر رحمت مرحمت رہتی ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک حسین کا عزادار تھا، ایران کا ایک شہر ہے، جیسے یہاں صوبہ بندی ہے وہاں پر بھی ہے، یزد ہے، اصفہان ہے، کرمان ہے، بہت سے لوگ گئے ہیں، وہاں کا رہنے والا تھا۔ ہم اور آپ ایک مجلس میں گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ ہمارا مستحکم ہو، ایمان مستحکم ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں
ملتی ہیں کہ ہم کہاں کہاں جو ہے جہاں تک ہو سکے مجلس سید الشہداء کو کیا کریں، برپا کریں پورے کرمان شہر میں۔ وہ حسین کی مجلس کراتا تھا، اور ہم اور آپ تبرکات کے لیے اہمیت نہیں دیتے نا۔ یہ اہمیت دینی چاہیے کہ ہم کس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آیا سوچئے ذرا، ہم امام کو یاد کر رہے ہیں، امام بے نفس نفیس آ کر کے یہاں کھڑے ہو جائیں اور وہ آپ سے کچھ طلب کر لیں تو آپ کا دل کیا کرے گا کہ آیا امام کی خدمت میں وہ چیز جو امام نے طلب فرمائی ہے سب سے بہترین جو ہے وہ لا کر کے ان کی خدمت میں کیا کروں، حاضر کروں، ہے یا نہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوتا یا نہیں ہوتا۔ لیکن تبرکات میں بعض اوقات ہم اور آپ کیا کہہ دیتے ہیں، جا فلاں چیز لیتے آنا، مجلسی ہے بانٹ دینا، نہیں، بہترین اہتمام کرو، بہترین انتظام کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ یہاں تک امام نے کہا ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو فقط میرے نام پہ پانی پلا دینا، میں وہی اجر و ثواب دوں گا جو دنیا والے جو ہے میرے نام پہ سفرے پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ لیکن استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے تبرک حسین بول دیتے ہیں، لاؤ فلاں چیز یا ڈھیکا چیز لا کر کے بانٹ دینا، یا کبھی اتنی غیر توجہی ہو جاتی ہماری اور آپ کی، دوسرے کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں بانٹ دینا۔ حالانکہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم مجلس میں بیٹھ سکے، مجلس سن سکے، تبرکات تقسیم کر سکے، مومنین و مومنات کی زیارت کر سکے، وغیرہ وغیرہ، تمام امکانات ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہم اور آپ کیا ہے، تبرک کا پیسہ دیا اور چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس عزادار حسین نے کیا کیا، پورے کرمان میں جو ہے مجلس حسین برپا کی، اور اس طریقے سے امام کے نام پر سفرہ لگاتا تھا کہ جب لوگ سفرے پہ بیٹھتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو حیرت و تعجب میں ڈوب جاتے تھے، اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ بادشاہ اور وزیروں کے ہاں بھی اگر اس مجلس کا اہتمام کیا جائے تو ان انواع و اقسام کی چیزیں جو ہیں سفرے پہ حاضر نہ رہیں۔ حوضے کے استاد تھے، انہوں نے کہا میں جاؤں گا ضرور اس بندے خدا سے ملنے، اور جب پہنچے کرمان شاہ، دق الباب کیا، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک 80 برس کا بوڑھا چرپائی پہ لیٹا ہوا ہے، لیکن چہرہ بڑا نورانی، اور جانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ جو پورے کرمان شاہ میں جو ہے، شہر کرمان میں مجلس حسین برپا کرتے ہیں، اس طریقے سے تبرکات کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں کہ شاید وزراء اور بادشاہ کے یہاں بھی جو ہے ایسا انتظام نہ ہو سکے۔ آپ یہ انتظام کرتے کیسے، پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ دیکھیں کبھی کبھی یہ بھی سوال ہوتا ہے، آپ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ انہوں نے برجستہ کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے برجستہ یہ کہا کہ جتنی بھی مجلسیں ابھی تک میں نے کرائی ہیں، ایک پیسہ بھی جو ہے میں نے اپنی جیب سے خرچ نہیں کیا، نہ معلوم کون آتا ہے اور دے کر کے چاہتا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن استاد عہدے کے تھے، بزد ہوئے، کہا ٹھیک ہے لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، سبب تو ہوگا، ریزن تو ہوگا، کس بنیاد پہ، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تب انہوں نے کہا 50 سال پہلے، اہمیت بتلا رہا ہوں ادا سید الشہداء کی۔ اے میرے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے جس طریقے سے اپنے گھروں میں تجوریوں میں روپیے، پیسے، ہیرے اور جواہرات، سونے چاندی کو جو ہے آپ 10 قفل کے اندر رکھتے ہیں نا حفاظت کے لیے، اسی طریقے سے یہ حسین کی محبت کی بڑی حفاظت کرنا بڑی قیمتی شے ہے۔ مرو گے تب پتہ چلے گا، زندگی جیسے بھی گزار لو دنیاوی، لیکن جب وہاں جاؤ گے تب پتہ چلے گا۔ کہا میں نجاری کا کام کرتا تھا، بڑھئی کا کام کرتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک چیز تھی کہ جہاں حسین کا نام آتا تھا، حسین کے نام پہ میں منبر بنا دیتا تھا،
میں تعدیہ بنا دیتا تھا، علم بنا دیتا تھا، تابوت بنا دیتا تھا، مسجد یا امام بارگاہ میں جو بھی کام ہوتا تھا میں نام حسین پہ اس کو کیا کرتا تھا، انجام دے دیتا تھا. اور گھر کے اخراجات کے لیے تھوڑا بہت ادھر ادھر میں کام کر لیا کرتا تھا. ایسے کرتے 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 ایک دن میرے شکم مبارک میں درد اٹھی، لیکن میں نے اس درد کو بھی اندیکھا کیا. 2 یا 1 ہفتہ ایسے گزرا، بہت شدید درد ہوا، میں زمین پر گر پڑا. لوگ مجھے اٹھا کر کے ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے گئے. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ یہ چیک کراؤ. جب چیک کرایا تو نگیٹو، جسے ہم اور آپ بولتے ہیں، رپورٹ جو ہے اچھی نہیں آئی. ڈاکٹر نے کیا کہا معلوم ہے؟ سارا کام چھوڑ کر کے، ٹہلنا گھومنا چھوڑ کر کے، صرف جا کر کے اب تم بستر پر لیٹ جاؤ. میں وہاں سے گھر کو چلا. گھر پہنچنے سے پہلے جو ہے میرے پاؤں اور ہاتھوں میں سوجن آ گئی اور گھر کے اندر داخل ہوا. اب یہ پورا واقعہ اپنے یعنی استاد سے جو ہے وہ جو آئے تھے سوال کرنے ان سے بتا رہے ہیں. 4 سال تک مستقل جو ہے میں یوں ہی بستر پر پڑا رہا. دیکھیے وقت تمام ہو رہا ہے، اتنا وقت ہی نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 4 سال تک مستقل میں جو ہے یوں ہی پڑا رہا. رشتہ دار ناتے دار جو بھی قریبی تھے انہوں نے بھی میرے ہاں آنا چھوڑ دیا کہ وہ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا. گھر میں میری ایک بڑھیا ماں تھی جو میری خدمت کرتی تھی، اور میری خدمت میری ماں نے اس طریقے سے کی جیسے ایک بچے کی خدمت کی جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عزیزو کہ ماں کی قدر کرو. ماں ایک ایسی شے ہے جو بے لوث اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، بے غرض. ویسی پاک محبت دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گی. سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر ماں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. اس کی خدمت کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی. اس کی حالت غیر یعنی بگڑتی چلی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ جو ہے چمڑے وغیرہ جو ہے نرم پڑنے لگے. ماں لے کے گئی ڈاکٹر کے یہاں. ڈاکٹر نے اسے پلٹ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. ماں نے پانی کا سوال کیا، بچے کو پیاس لگی ہے پانی پلا دے. ڈاکٹر نے کہا پانی پلانے کی نہیں، صرف وہ چمچ کا بھگا کر کے اس کی زبان. سوچی آپ، یعنی 4 سال جس نے شدت پیاس کا مزہ چکھا ہو، یعنی کہنے میں تو اس کی کڈنی فیل ہو چکی تھی. 4 سال تک جس نے شدت پیاس کا مزہ چکھا ہو، اور ایسے عالم میں حسین کا عزادار کیا حسین کو یاد نہیں کرے گا؟ 4 سال تک شدت پیاس کا احساس کر کے حسین کی پیاس کو یاد کر کے وہ مستقل روتا رہا، گریا کرتا رہا. جب ماں نے پانی پلا دیا پھر لے کے چلی گئی. لیکن جب جا رہی تھی ماں اس کی تو ڈاکٹر نے عجیب جملہ کہا، دیکھو چند دنوں کا مہمان ہے. یہ بات اس کی کانوں میں آ گئی. اور ہوتا ہے ڈائبٹیز کے لوگ جو ایسے مریض ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے. آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی. عزیزان گرامی، اس نے امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا اور عجیب جملہ کہا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، 4 سال سے امید لگائے بیٹھا ہوں، کیا آپ مجھے شفا نہیں دیں گے؟ دنیا والے کیا کہیں گے کہ امام کے نام پہ تابوت بناتا تھا، تعزیہ بناتا تھا، علم بناتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اسے شفا بھی نہیں دی. لیکن مولا، امید آپ سے ابھی بھی وابستہ ہے، امید منقطع نہیں کروں گا. اے میرے مولا مجھے شفا دے دیجیے. یہ ماں مایوس ہو کر کے اپنے بچے کو لے کے گئی. ایران کا گھر ایسے بنتا ہے کہ وہاں سرداب بنایا جاتا ہے، زیر زمینی بنائی جاتی ہے. لے جا کر کے بچے کو وہاں اس نے چھوڑ دیا. اور غالباً یہی ماہ محرم کا مہینہ تھا. محرم کا چاند نمودار ہو چکا تھا. ماں بچے کے قریب آئی اور کہا، دیکھو محرم
کا چاند نکل چکا ہے، محرم شروع ہو چکا ہے، میں تمہیں حسین کے حوالے کرتی ہوں، میں مجلس حسین میں جا رہے ہیں۔ سوچیے ایسی ایسی ماں بھی ہیں، یعنی بچہ ہے ٹھیک ہے، لیکن مجلس حسین کیا ہے یہ بتلا رہی ہے ماں، تنہا بچے کو چھوڑ کر کے حسین کی مجلس میں چلی گئی۔ یہ بیچارہ ظاہر سی بات ہے مریض آدمی کیا کرے، وہی لو لگائے ہوئے حسین سے فریاد کر رہا ہے، مولا محرم شروع ہو چکا ہے، آج 4 محرم میں، کیا شفا نہیں دیں گے میرے مولا؟ اب جو بیان ملتا ہے وہ غور سے سنیے گا میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے کافی ہے۔ واقعات ہمیشہ نہیں ہوا کرتے، اگر ہمارا ایمان محکم اور مستحکم ہے تو یہی ہمارے لیے کافی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی بھی نہیں تھی، کہتا 4 محرم آ چکی تھی، اور میرے کمرے میں ایک حجرہ تھا، یعنی چھوٹا سا جسے ہم اور آپ طاق بولتے ہیں، میں نے دیکھا وہاں سے ایک پرندہ جو ہے آیا، اور آنے کے بعد میرے سرانے بیٹھ گیا۔ میری آنکھ میں روشنی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہ آیا میری آنکھوں نے اسے دیکھا، اور آ کے بیٹھنے کے بعد وہ مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا، حاج یہ بتاؤ کیا تمہیں پیاس لگی ہے، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ میری زبان میں تالے لگے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا میری زبان کی گرہیں کھل گئی۔ میں نے اس سے کہا ہاں پیاس لگی ہے۔ اس کے دہن میں نہ معلوم کون سی چیز تھی کہ اس نے میرے حلق میں ڈالی، مجھے اندر سے جو ہے اچھے پن کا احساس جو ہے وہ شروع ہونے لگا، اور پھر جو ہے بغل میں کرسی تھی اس پر جا کر کے وہ بیٹھ گیا۔ میں نے حسین سے فریاد کیا ہے میرے مولا اگر آپ نے اسے بھیجا ہے تو یا تو یہ کرسی پہ بیٹھا رہے گا یا میرے چرپائی کے نیچے آ جائے، اور کسی اور نے بھیجا ہے تو یہ اڑ کے چلا جائے گا۔ وہ وہاں سے اڑا اور جا کر کے اس کی چرپائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ صبح ہوئی، ماں آئی، ماں کا عقیدہ بھی کتنا بلند تھا۔ آج تو ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہے، پہلے کی خواتین جب مجلس حسین میں جاتی تھی ہاتھوں میں رومال ضرور لے کر کے جاتی تھی، اور جو نام حسین پر آنکھوں سے آنسو نکلتا تھا اسے اپنے رومال میں جمع کرتی تھی۔ اس کنیز زہرا نے ایسا ہی کیا، لا کر کے جو ہے بچے کے جسم میں اس رومال کو ملنے لگی۔ بیٹے نے پوچھا ماں یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ حسین کی مظلومیت پر جو آنسو گرا ہے میں تیرے بدن میں اس لیے مل رہی ہوں کہ تاکہ میرا مولا تجھے شفا دے دے۔ عزیزان گرامی یہ کہنے کے بعد وہ جب جانے لگی کہا مادر گرامی رک جائیے، ایک کام ہے، میری چرپائی کے نیچے ایک کبوتر ہے، اس کے کھانے اور دانے کا انتظام کر۔ کہا یہ کہاں سے؟ کہا یہ نہ پوچھئے۔ خیر اس نے انجام دیا اور چلی گئی۔ 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم گزری، 10ویں کا دن آیا۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، سلام کرو اپنی ماؤں کو کہ جنہوں نے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی ادا جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ 10ویں کا دن آیا، اس نے نہ معلوم کس لب و لہجے میں اور کس درد و کرب میں امام کو یاد کیا، مولا 10ویں کا دن بھی آ گیا، کیا آج بھی آپ مجھے شفا نہیں دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ بس یہ کہنا تھا کہ میرے گھر کا دروازہ واہ ہوا اور ایک نورانی ہستی جو ہے وہ داخل ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا آقا حسین۔ مولا آ کر کے کرسی پر بیٹھ گئے، اس نے ہاتھوں کو پکڑا، بازوؤں کو پکڑا، چوما مولا کو، کہا مولا اتنا انتظار کرایا آپ نے، لیکن مولا میں نے بھی امید توڑی نہیں تھی، مجھے یقین تھا میرا مولا ضرور آئے گا، مجھے شفا ضرور دے گا۔ کہا ہاں میں آ گیا ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ کہا میں کیا بولوں مولا، آپ کو ساری چیزیں معلوم ہے، میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ مجھے کیا چاہیے؟ لیجئے۔ امام اپنی جگہ سے بلند ہوئے، دست مبارک کو اس کے جسم مبارک پر پھیرا، اسے شفا ملتی چلی گئی، ملتی چلی گئی، ملتی چلی گئی۔ عزیزان گرامی وہ اٹھ کر کے بیٹھا ہے، بیٹھنے کے بعد جب اس نے اپنے بدن میں
وہ احساس کیا کہ میری طبیعت بالکل اچھی ہو گئی ہے، میرے مولا نے مجھے شفا دے دی۔ اب وہ کہتا ہے آقا میں جب بیمار پڑا تھا تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب مجھے میرا آقا حسین شفا دے دے گا تو میں نام حسین پر 10 مجلس کراؤں گا اور آنے والے حسین کے عزاداروں کو سفرے پہ بیٹھال کر کے 10 دن کھانا کھلاؤں گا۔ امام نے یہ جملہ اپنے عزادار سے سنا اور سننے کے بعد کہا یہ 10 دن مجلس تمہاری طرف سے اور 8 دن مجلس میری طرف سے کرنا۔ اس نے پوچھا مولا کس کے نام کی کروں؟ عجیب جملہ امام نے فرمایا 10 دن تو میرے نام پہ مجلس کرانا اور میری طرف سے 8 دن میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مجلس کرانا۔ سمجھے میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ہے مولا حسین۔ اسی لیے کہتے ہیں دامن مراد پھیلا کر کے ان کے سامنے بیٹھ جایا کرو، جو بھی مانگو گے وہ تمہیں ضرور عطا کریں گے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ سوچے اتنا پاک و پاکیزہ آدمی، اتنا پاک و پاکیزہ عزادار 4 سال تک امام کو یاد کرتا رہا، لیکن آس اور امید کو اس نے امام سے کیا ہے نہیں توڑا۔ امید وابستہ تھی، یقین تھا کہ میرا مولا مجھے ضرور شفا دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ سارا ماجرا ہو چکا، اسے شفا مل چکی ہے، امام چلے گئے، وہ پرندہ آیا ہوا وہ بھی چلا گیا۔ جب وہ پرندہ جا رہا تھا تو نہ معلوم وہ اپنی زبان میں کون سی بات، کون سا ترانہ گاتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی صدا بہت زیادہ بلند تھی۔ ماں اوپر تھی، گھبرا گئی ہے، کون سی صدا اس کے حجرے سے آ رہی ہے۔ وہ بھاگی ہوئی دروازے کے پاس آئی، خوف زدہ ہے، ڈر رہی ہے، لیکن دیکھا میرا بچہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اماں اندر آ جاؤ، میرے آقا حسین نے مجھے شفا دے دی۔ میرے عزیز و دوستو، سوچئے اس کنیز زہرا کا کیا حال ہوا ہوگا۔ چاروں طرف حجرے میں گھومنے لگی، میرا آقا کہاں ہے، بچے کو چوم رہی ہے، بدن کو چوم رہی وغیرہ وغیرہ، اور روتی ہوئی اپنے صحن خانہ میں وہ پہنچی۔ اڑوس پڑوس والے کیا سمجھے، لگ رہا اس کا بچہ مر گیا، مگر جب گھر میں داخل ہوئے تو انہیں خبر کچھ اور ملی کہ نہیں، حسین مظلوم نے اس کو شفا دے دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی عزائے سید الشہداء میں آئے، مجلس حسین میں آئے، یہاں قبولیت دعا کے لیے روایت میں 1-2 جگہ نہیں، کئی مقامات پر، متعدد مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ جب حسین کی مظلومیت پر آنکھوں سے آنسو گرے تو ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے حق میں دعائے خیر کیا کرو۔ جو بھی دعا مانگنا ہے وہ مانگو، انشاءاللہ حسین کے تصدق، حسین کے وسیلے سے پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج کون انسان ہے جو پریشان نہیں ہے؟ کسی کو بیماری لاحق ہے، کوئی جو ہے روزی کا مارا ہوا ہے، کوئی کسی اس میں پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، مگر عزیزو اور دوستو ہمارے یہاں بہت سارے وسیلے ہیں۔ بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا فرش عزا سے یوں ہی نہ جایا کیجئے، جب مجلس ختم ہو جائے بلند ہوا کیجئے تو اپنے حق میں، مومنین و مومنات کے حق میں دعائے خیر کر کے اٹھا کیجئے، انشاءاللہ اللہ حسین کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا، بات کو تمام کروں۔ حسین کی چہیتی بہن زینب ہے، 2 محرم ہے، قافلہ کربلا میں وارد ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا سے امام حسین علیہ السلام نے کوچ کرنے کے لیے 7 گھوڑے بدلے، 7 سواری بدلی ہے، مگر کوئی سواری جو ہے کربلا سے کوچ نہیں کر رہی ہے۔ امام سمجھ گئے میری منزل آ گئی، جو نانا نے مجھے بتلایا تھا اس منزل میں میں داخل ہو گیا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ وہاں کے رہنے والے بزرگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے غادریہ کہا، کسی نے نینوا کہا، کسی نے شط فرات کہا، کسی نے امام مظلوم کو خبر دی، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس عزیزو، یہ سننا تھا کہ امام نے عباس کی طرف رخ کیا، بھیا عباس قافلہ روک دو، ہماری منزل آ گئی ہے، ہماری منزل آ گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، سوچئے ذرا، آپ تصور کیجئے
جناب زینب کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ بی بی جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ میں نے نانا سے بھی سنا تھا، میں نے بابا سے بھی سنا تھا، میں نے اپنی ماں سے بھی سنا تھا کہ میرا بھائی کربلا میں مارا جائے گا، مارنے والے کا نام شمر ہوگا۔ عدید و امام کربلا میں پہنچ گئے۔ کوفے سے یزیدیوں کے لشکر آ رہے تھے، شام سے آ رہے تھے۔ جیسے ہی لشکر کربلا میں پہنچتے تھے، جناب زینب جناب عباس کو بلاتی تھی، بھیا عباس آج کون سا لشکر آیا، اس کے سردار کا نام کیا ہے؟ جناب عباس لشکر بتاتے تھے، سردار کا نام بتاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ 7 محرم کو شمر جب اپنا لشکر لے کر کے کربلا میں وارد ہوا ہے، زینب کا حال بے حال ہونے لگا۔ عجیب اضطراب کی کیفیت کو جناب زینب نے اپنے قلب میں محسوس کیا، اور اپنے بھائی عباس کو بلایا اور بلا کر کے کہا، بھیا عباس آج میرا دل زیادہ تڑپ رہا، میرے قلب میں اضطراب زیادہ بڑھ گیا ہے، بھیا آج لشکر کون سا آیا ہے، اس کے سردار کا نام کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ باب الحوائج ابو الفضل العباس نے کہا، اے شہزادی آج شمر آ گیا ہے۔ جناب زینب نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ سینے کو پکڑ لیا، آواز دی فضا، فضا میرے بھائی حسین کو میرے پاس بلانا لیجیے عزیزو۔ جناب فضا نے حسین کو خبر دی، ماں جائے حسین خیمہ جناب زینب میں داخل ہوئے، بھائی بہن گلے مل کر کے رونے لگے۔ جناب زینب کہتی ہے، بھیا جب سے شمر آیا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بھائی حسین مارا جائے گا، مگر ابھی تک میں یہی سوچتی رہی میرا عباس موجود ہے، کون میرے حسین کو مارے گا، میری رضا چھینے گا۔ مگر اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو میرے نانا نے مجھے خبر دی تھی اب وہ ہونے والا ہے، جو میرے بابا نے مجھے خبر دی تھی اب وہ ہونے والا ہے، جو میری ماں بتا کر کے گئی تھی اب وہ ہونے والا ہے۔ لیجئے میرے عزیزو، میرے دوستو، دن گزرتا رہا، راتیں گزرتی رہی، 10ویں محرم کا دن آ گیا۔ تمام احباب و اقربا انصار عزیزو شہید ہو چکے، آخر میں حسین بچ گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے صحرائے کربلا میں آواز دی کہ کون ہے جو حسین مظلوم کی مدد کرے؟ میرے عزیزو اب کون تھا جو حسین کی مدد کرتا؟ ایک عابد بیمار تھے جو خیمے میں تھے، اور ادھر جناب زینب کیا کرے؟ ارے ایک اونچائی پر آئی، جناب زینب دیکھ رہی تھی اپنے آنکھوں سے، تمام اس مناظر کو دیکھا ہے جو دعا کرنا چاہیے۔ کوئی بہن اپنے بھائی کا ایسا منظر نہ دیکھے۔ جناب زینب دیکھتی رہی، شمر کند خنجر چلاتا رہا، حسین کے گلے کو کاٹ دیا۔ جناب زینب فریاد کرتی رہ گئی، اے بابا، ارے میرے حسین کو بچا لو، اے نانا، اے اماں، میرے لال سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق صحرا واضحہ وسر المستودع فیہا، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں عزائے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی عظمت اور اہمیت اور اس سے واقفیت کو کا شرف عطا فرما کہ ہم سمجھ سکیں کہ عزائے سید الشہداء کیا ہے، مجلس حسین کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس عزائے سید الشہداء میں کیا رکھا ہے، اس کا علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ کو مظلوم حسین کے صدقے میں معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو غریب زہرا کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ خدام عزائے سید الشہداء جو نظر علی امام بارگاہ میں ہو رہی ہے، ان تمام خدمت گزاروں کی اس عبادت کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بچوں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔